اللہ علیہ وسلم کا چلنے کا جو انداز تھا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے کے لیے قدم اٹھاتے ہیں نا تو قوت سے پاؤں کو اللہ کے نبی کا پاؤں جو وہ قوت سے اکھڑتا تھا، یعنی اٹھتا تھا، اور قدم اس طرح رکھتے تھے کہ آگے جھک پڑتا، اور تواضع کے ساتھ قدم بڑھا کر چلنے میں ایسا معلوم ہوتا گویا کسی بلندی سے پستی میں اتر رہے ہیں۔ جب ہمارے نبی چلتے تو کیسے لگتا؟ جیسے کسی بلندی سے پستی میں ہم اترتے تو کیسے تھوڑا سا ہمارا جسم جو ہے ہلکا سا جھکا ہوا ہوتا ہے، ہم کسی اونچائی سے نیچے کی طرف ڈھلان کی طرف اتر رہے ہو نا تو ہمارا جسم تھوڑا سا جھکا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تواضع کے ساتھ اپنے پیر کو جما کر اٹھاتے تھے اور ہلکے سے پیر کو رکھتے تھے، قدم بڑھا کر چلتے تھے، لمبا لمبا قدم، چھوٹے چھوٹے قدم نہیں چلتے تھے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے خراما دھیرے 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 دھیرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پیچھے ہوتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہمیں سب سے پیچھے ہوتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کے چلنے کا انداز اور قدم اتنا لمبا ہوتا تھا، یعنی قدم چھوٹا چھوٹا نہیں رکھتے تھے، تھوڑا بڑا بڑا قدم، ایک قدم سے دوسرے قدم کے درمیان میں تھوڑا زیادہ بڑا قدم ہوتا تھا۔ تو اللہ کے نبی ہم سے پیچھے رہتے لیکن اللہ کے نبی ہم سے آگے چلے جاتے، ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے انداز میں پاؤں کے جو پنجے ہیں، پنجوں پر وزن زیادہ پڑتا ہے، اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ اکثر ڈاکٹرز وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، کسی کے پیروں میں کمر میں تکلیف ہوتی ہے، اکثر کسی کو وائٹ ڈسچارج کا بھی پرابلم ہوتا ہے نا، تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پنجوں کے بل چلو، پیر کے جو پنجے ہیں نا، انگلیاں جو ہوتی پیروں کی آگے کی طرف کے حصے، اس کے بل چلنے کے لیے ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی بھی جب چلتے تھے تو اللہ کے نبی کے جو پیر کا جو آگے کا حصہ ہوتا تھا پنجے کا، اللہ کے نبی جب چلتے تو اس پر زیادہ وزن اللہ کے نبی کا پیروں کے آگے والے حصے پر ہوتا تھا، اور اس کے سائنس نے اس چیز کو پروف کیا ہے کہ اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ ڈاکٹر کلیم خان نے اس موضوع پر وسیع ریسرچ کی، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے مطابق جو شخص اس انداز سے چلے گا کہ پیر کے آگے والے حصے پر تھوڑا زور زیادہ رہے گا، یعنی انگلیوں پر، پنجوں پر، تو کبھی بھی جوڑوں کا مریض نہیں بن سکتا۔ کسی کے جوڑوں میں جوائنٹس پین ہوتے ہیں نا، تو پھر ایسے شخص کو جوائنٹس میں پین نہیں ہوں گے۔ پہلے اس انداز سے چلنے کی مشق کرے، پھر چلنا شروع کرے۔ لمبے سفر میں انسان تھکے گا نہیں، اگر دور تک لمبا چلنا ہے اور اس طرح اگر وہ چلتا ہے، زیادہ زور اس کا پیروں کی انگلیوں پر ہوتا ہے، پنجوں پر ہوتا ہے، تو زیادہ لمبا اگر سفر کرتا ہے تو پھر تھکن نہیں ہوگی اس کو جلدی۔ تو ہمیں اس طرح چلنے کی مشق اپنے گھر میں بھی کرنی ہے۔ اسی طرح سے جو اس طرح چلتا ہے پنجوں کے بل، تو کہا کہ ایسا انسان جو ہے اس کی نگاہیں بھی تیز ہوتی ہے، نگاہوں کی روشنی بھی تیز ہوتی ہے، اور اعصاب میں جو کھچاؤ پن محسوس ہوتا ہے نا، کسی کے پیر میں جکڑن، کھچاؤ ہوتا ہے، درد وغیرہ، پیر ایسے کھچتے، ہاتھ پیر کھچتے، تو کہا وہ بے چینی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس وقت جو ملک میں کے اندر جتنی بھی ہم دوائیں دیکھیں، ادویات دیکھیں، وہ جو مریض ہیں، جو مرض ہے وہ معدے کے لیے بنتی ہے۔ جتنی بھی اکثر دوائیں ہیں وہ معدے کے لیے یعنی ڈائجیشن اچھا ہو، اس کے لیے اکثر دوائیں جو ہے وہ بنتی ہے۔ اتنی شاید کسی اور مرض کے لیے دوائیں تیار نہیں ہوتی ہوگی۔ ہم اگر ڈاکٹرز کے پاس یا حکیم کے پاس بھی جائیں گے نا کہ کسی بھی علاج کے سلسلے میں، تو دیکھو وہ ہم سے پوچھتے ہیں آپ کا ڈائجیشن کیسا ہے، آپ کا معدہ کیسا ہے، آپ کو واش روم برابر ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، سمجھ رہے؟ تو وہ ہم سے یہ ساری چیزوں کے بارے میں نالج حاصل کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، معدہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ معدہ کیا؟ تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ تو اگر ہمارا معدہ درست ہوگا تو بیماریاں بھی درست ہوگی۔ تو حکیم کے پاس جائیں گے نا تو وہ لوگ اکثر ہمیں پیٹ صاف ہونے کی دوائی دیں گے، سمجھ رہے کہ ہمارا معدے کا جو سسٹم ہے وہ صحیح چلے۔ تو چاہے وہ انگلش خوراک ہو، چاہے وہ یونانی دوا ہو، چاہے وہ کیا کہتے ہیں ہومیوپیتھی کو، ہر دواؤں میں ہمیں ہمارا پیٹ کا ہی معاملہ پوچھا جائے گا، اور پوچھتے ہیں، اور اسی کے اعتبار سے ہمیں دوائی دی جاتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ گیس وغیرہ سے بھی اس طرح سے معدے میں پرابلم آتی ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ گیس، ایسیڈیٹی۔ تو کہا انسان جب چلتا ہے پیدل
تو جب بھی ہم مرغ غذائیں کھا کر کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں، تیل مسالہ چکنائی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ چلتے پھرتے نہیں ہیں، تو پھر وہ غذا کیا ہوتی ہے؟ جو ہم نے غذا کھائی ہے نا، وہ متعفن ہو جاتی ہے، بدبودار، یعنی جمنے لگتی ہے پیٹ میں، ہضم نہیں ہو رہی، کیونکہ ہم چلے نہیں ہیں نا، تو وہ ہضم نہیں ہوئی، اور پھر وہی غذا کیا ہوتی ہے؟ بجائے شفا اور خوراک بننے کے بیماری بن جاتی ہے، اور پھر ہمیشہ کا قبض ایک سنگین مسئلہ بن جاتا ہے۔ دوائی گولی کھائی تو فرق نظر آتا ہے، ورنہ پھر قبض۔ لیکن اگر مریض قبض کے علاج کے ساتھ ساتھ، جس مریض کو بہت زیادہ ایسیڈیٹی کی پرابلم ہے، وہ مسلسل پیدل چلنا شروع کر دے، واکنگ کرنا پیدل شروع کر دے، تو ہمیشہ کی قبض سے اس کو نجات مل جائے گی انشاءاللہ۔ دل چونکہ خود متحرک عضو ہے، حرکت کرتا رہتا ہے 24 گھنٹہ، اگر دل کی حرکت بند ہو گئی تو انسان مر گیا نا۔ اسی لیے کہا نا، جب چھینک آتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم چھینکتے تو ایک سیکنڈ کے لیے، آدھے سیکنڈ کے لیے ہمارا دل حرکت کرنا بند کر دیتا ہے، تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے دوبارہ ہمیں زندگی دی، شکر الحمدللہ، ہے نا۔ کہا نا جب چھینک آئے تو ہم کیا کہیں؟ شکر الحمدللہ، الحمدللہ کہنا ہے۔ تو دل جو ہے وہ خود ایک متحرک عضو ہے، وہ ایک ایسا حصہ ہے جسم کا جو 24 گھنٹے کیا کر رہا ہے؟ ہل رہا ہے، پمپ کر رہا ہے، حرکت کر رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے یہ حرکت کو پسند کرتا ہے دل بھی۔ اگر بندہ حرکت نہ کرے تو کیا ہوگا؟ چلے پھرے نہ، ہاتھ پیر کام نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ سست ہو جائے گا، اور اس کے ہاتھ پیر کیا ہو جائیں گے؟ شل ہو جائیں گے، اور دھیرے دھیرے زندگی ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے دل کیا کرتا ہے؟ خود ہلنے والا عضو ہے، تو دل بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ ساتھ، دل سردار ہے نا پورے جسم میں، یہ بند تو انسان ختم ہے نا، دل کی حرکت بند تو انسان ختم۔ اسی لیے حرکت کو پسند کرتا ہے۔ دل رکھنے والے انسان کو غفلت اور سستی غلبہ کرتی ہے، اور وہی انسان دل کی طرح متحرک نہیں ہوتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہی دل روٹھ جاتا ہے ہم سے۔ یہ دل کیا ہو جاتا ہے؟ جب انسان حرکت نہیں کرتا تو دل روٹھ جاتا ہے۔ پھر اس کو منانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ طرح طرح کے طریقے ادویات کی صورت میں اختیار کیے جاتے ہیں۔ خون پتلا ہونے کی دوائیں کھا رہے ہیں، بلڈ پریشر کی دوا کھا رہے ہیں، کیوں؟ دل روٹھ گیا ہے نا۔ ہم ورزش نہیں کرتے، ہم چلتے نہیں ہیں، ہاتھ پیر کام میں نہیں چل رہے ہیں، تو وہ روٹ گیا۔ لیکن یہ روٹ کر مان جائے، یہ کچھ مشکل ہوتا ہے۔ ایک بار جو روگ لگ جاتا ہے دل کا، تو پھر اس کا ٹھیک ہونا مشکل ہے۔ اب تو یہ روگ ہمیشہ کا ہو گیا۔ یہ کون سا روگ ہے؟ محبت کا روگ۔ کہ آپا یہ تو دل کا روگ، مطلب محبت کا روگ۔ یہ دل کا محبت کا تعلق والی بات نہیں ہے، یہ صحت کے اعتبار سے جو دل ہے اس معاملے کی بات ہے، سمجھ رہے؟ پھر اس کا علاج، بچاؤ، حفظ ما تقدم ہی پیدل چلنا ہے۔ اب پیدل چلنا ہی اس کا علاج ہے۔ تو جس کا خون گاڑھا ہو جاتا ہے یا بلڈ پریشر وغیرہ کی شکایت ہوتی ہے نا، تو اس کو دیکھو واکنگ کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ آج کل اگر ہم دیکھیں جہاں پر بھی جو پوش ایریا ہے یا جو گارڈن وغیرہ کا ایریا، یا ہم صبح میں چلے جائیں تو بوڑھے بوڑھی عورتیں، بوڑھے بوڑھے مرد بھی جو ہے وہ صبح صبح ہم کو واک کرتے ہوئے نظر آئیں گے سڑکوں پر، صبح صبح فجر بعد، ہے نا۔ کیوں؟ کیونکہ پیدل چلنے سے کتنی بیماریاں ختم ہو جاتی ہے، صرف پیدل چلنے سے۔ تو موٹاپا علاج ہے، صرف پیدل چلنا کیا موٹاپے کا علاج ہے؟ ایک پولیس آفیسر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک پولیس آفیسر ڈاکٹر کے پاس آئے پیٹ کم کرانے کے لیے، اور انہوں نے انہیں دوا دی اور کہا روزانہ 5 کلومیٹر پیدل چلنا ہے۔ کیا کہا؟ کتنے کلومیٹر؟ 5 کلومیٹر پیدل چلنا ہے۔ اس نے، پولیس والے نے ان کی بات مانی، صرف 40 دن کے بعد اس کا جسم اور پیٹ نارمل ہو گیا، سمجھ رہے؟ حتیٰ کہ ان صاحب کو اپنی پتلون جو ہے، پاجامہ بھی ڈھیلا ہو گیا تھا، اس کو صحیح کروانا پڑا، اتنے دبلے ہو گئے تھے۔ تو دیکھو، بعض دوائیں ملتی ہے، پاؤڈر وغیرہ ملتا ہے، کچھ دوائیں ٹیبلٹ ملتی دبلے ہونے کی، اور انسان وہ سب کھاتا ہے، کھانے کے لیے تو کھا لیتا ہے، لیکن پھر اس کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ وہ دبلے ہونے کی ٹیبلٹ کھانے سے نا جو جسم، جو ہڈی ہے، وہ ہڈیاں کمزور ہونے لگتی، گلنے لگتی ہے۔ تو ایک طرح علاج کرنے گئے، دوسرا نقصان ہونے لگتا ہے۔ تو کہا کہ بواسیر بعض لوگوں کو
پائلس کی تکلیف ہوتی ہے نا. تو بعض لوگ بواسیر کس کو کہتے ہیں؟ بیٹھنے کے مرض، یعنی بیٹھا نہیں جاتا ہے، پاخانے کے راستے پہ ایک مسا جیسا نکل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. تو بواسیر جو ہے وہ پیدل چلنے والے کو بہت کم ہوتی ہے. جس کو بہت زیادہ پیدل چلنے کی عادت ہوتی ہے نا، ایسے شخص کو بواسیر کا مرض نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کا علاج اگر صرف پیدل چلنے سے ہی بندہ اگر کرتا ہے تو کارگر ہے بواسیر کا علاج. یہاں تک کہ بادی بواسیر ہوتی ہے نا، بواسیر بھی بہت طریقے کی ہوتی ہے. بادی بواسیر ہے، خونی بواسیر ہے نا. تو اکثر جس کو بہت زیادہ گیس وغیرہ، جو بہت زیادہ گوشت وغیرہ کھاتا ہے نا، اور پیٹ کا ڈائجیشن صحیح نہیں ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، اکثر جو بڑے کا گوشت، اکثر ان کو گوشت ہی پسند ہے، سبزیاں نہیں کھاتے، گوشت کے بغیر چلتا نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کو دیکھا گیا اکثر پائلس کی شکایت ہوتی ہے. ایسے لوگوں کو تیل، مسالہ، گوشت، ایسے لوگوں کو کس چیز کی شکایت ہوتی ہے؟ پائلس کی. تو کہا کہ بادی بواسیر کے مریض جو ہیں بظاہر چل نہیں سکتے، ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ایسا زخم ہو جاتا ہے ان کو. تو لیکن جب انہوں نے پیدل چلنا شروع کیا، دھیرے دھیرے کوشش کی پیدل چلنے کی، اور مسلسل متواتر مستقل مزاجی کے ساتھ وہ چلتے رہے. ایسا نہیں آج چلے کل نہیں، پھر آج نیند آ رہی ہے تو آج سو جاتے، آج نہیں جاتے واکنگ پہ، ایسا نہیں. مستقل وہ پیدل چلتے رہے. تو پیدل چلتے رہے مطلب 24 گھنٹہ چلتے چلتے چین پہنچ گئے. ایسا مستقل مزاجی کے ساتھ، یعنی روزانہ ان کی پیدل چلنے کی ورزش رہی. تو کہا کہ مرض نے ہمیشہ کے لیے سلام کر دیا ایسے شخص. اور سب سے بڑی چیز کیا ہے معلوم ہے؟ کہ یہ سنت سمجھ کر کیا جائے. سنت سمجھ کر تو ثواب کم نہیں ہوگا بلکہ زیادہ ہوگا، اور دنیا کے فائدے مفت میں ملیں گے. ثواب کم ہوگا، ثواب ملا نا. پیدل چلنا سنت ہے اللہ کے نبی کی، تو ہم پیدل چل رہے ہیں اپنے جسم کو توانا کرنے کے لیے، اللہ کے حکم سے اپنے جسم کی ورزش کے لیے. تو پیدل چلنے میں ثواب کم نہیں ہے، بلکہ ثواب سنت کی نیت سے چلیں گے تو ثواب ہی ثواب ہے. دوسری بات، ثواب ملا اور جسم کے فائدے الگ مفت میں مل گئے. تو انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں کہ روزانہ کچھ نہیں تو 10-15 منٹ ہم پیدل چلنے والے بنیں. اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پیدل چلتے، گھر میں اتنا کام تو ہوتا ہے، دن بھر ہم چلتے رہتے ہیں گھر میں، تو یہ چلنا اس میں شمار نہیں ہوگا. کیونکہ جب ہم پیدل چلتے ہیں تو خاص ہمارے دل و دماغ میں ایک واکنگ کا سسٹم ہوتا ہے جس میں بندہ مستقل چلتا ہے اور تھکتا ہے اور پسینہ بہتا ہے. گھر میں چلتے کیسا چلتے ہیں؟ چلتے رہتے ہیں مستقل. یہاں تھوڑا، یہاں سے لیا کپڑا اتارا، وہاں بیٹھے، وہاں کھڑے ہوئے، وہاں مسالہ بھونا، پھر وہاں گئے، وہاں کھڑے ہوئے. تو ہمارا کام مستقل چلنے والا نہیں، کھڑے رہنے کا ہے. تھوڑا یہاں سے چل کے گئے، پھر وہاں جا کے کھڑے ہو گئے. عورتوں کا تو یہی کام ہے نا. تو عورتیں اکثر کہتی دن بھر تو ہم چلتے رہتے گھر میں، دن بھر تو ہم کام ہی کرتے رہتے. تو وہ چلنا الگ ہے، اور واکنگ کی نیت سے چلنا الگ ہے. سمجھ رہے؟ واکنگ کی نیت سے پیدل چلنا الگ ہے. اس میں جو پسینہ نکلتا ہے اور جو بندہ چلتا ہے تو اس میں الگ اس کو فائدہ پہنچے گا. تو ہر کوئی چلنے کی فکر کرے، تھوڑا 15 منٹ. بعض لوگ کہتے ہیں میں تو روز بازار لینے کے لیے اترتی ہوں، اتنا دور بازار ہے تو میرا تو چلنا ہو ہی جاتا ہے. تو ہم بازار لینے کے لیے اترتے ہیں تو کیسے اترتے ہیں؟ چلنے کی نیت سے نہیں اترتے، بلکہ بازار لینا ہے، تھوڑا ادھر دیکھ کے ادھر دیکھ کے، تھوڑا یہ شاپ پہ کھڑے ہوئے، تھوڑا وہ شاپ پہ کھڑے ہوئے، ہے نا، اور دھیرے دھیرے چلے اور آئے. لیکن جب ہم چل کر خاص جاتے ہیں اور چل کر آتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے جسم جو ہے وہ انشاءاللہ توانا رہیں گے. تو ہم سب فکر کریں انشاءاللہ چلنے کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اور سنت پر چلنے کا جو ہے، سنت پر